السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتجوز الزیادة فی الرہن ولا تجوز فی الدین عند ابی حنیفۃ ومحمد ولا یصیر الرہن رہنا بہما۔ وقال ابو یوسف تجوز الزیادة فی الدین ایضا وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ وَجَمِيعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حِصَّةُ دَيْنِهِ مِنْهَا فَإِذَا قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ كَانَتْ كُلُّهَا رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ۔ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَكَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًا أَوْ يَدْفَعُ قِيمَةَ الرَّهْنِ رَهْنًا مَكَانَهُ۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلْدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ زَمِنًا۔ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ زَمِنَهُ زَمَانَ الْغَصْبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ إِلَى يَدِهِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الزَّمَانُ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ وَقَضَى الدَّيْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ نَصَبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ۔ کتاب الرہن کا آج آخری حصہ چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں رہن میں زیادتی جائز ہے۔ رہن میں زیادتی جائز ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سے میں نے قرض لیا تھا 10 روپیہ اور میرے پاس آپ کو بھروسہ دلانے کے لیے میرے پاس کوئی سامان ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک گلاس میں نے دے دیا کہ ضمانت کے طور پر رکھیں آپ۔ پھر میں نے یہ کیا کہ ایک گلاس اور بڑھا کر کے میں نے آپ کو دے دیا۔ کیسا ہے کہ اسی 10 کے بدلے میں 2 رکھیں۔ تو یہ درست ہے، یعنی رہن میں اضافہ کرنا درست ہے۔ ولا تجوز فی الدین، لیکن دین میں اضافہ کرنا یہ امام اعظم کے نزدیک درست نہیں ہے، اور امام محمد کے نزدیک کیا مطلب ہوا؟ یعنی جیسے میں نے آپ سے 5 روپیہ قرض لیا تھا اور میں نے دوبارہ کہا کہ 5 روپیہ اور اس میں بڑھا دیجئے، اور ان پہلے 5 روپیہ اور بعد کے 5 روپیہ دونوں کا جو دونوں کے بدلے میں رہن وہی ایک گلاس ہے، تو یہ
درست نہیں ہوگا. ولا یسیر الرہن رہنن بہما. تو اب اگر کوئی لینا چاہے 5 روپیہ قرض لیا، رہن رکھا اس کے بدلے میں گلاس مثال کے طور پر، پھر اگر لے رہا ہے قرض تو ایسی صورت میں یہ ایک نیا دین مانا جائے گا، یہ اس دین میں اضافہ نہیں مانا جائے گا. لہٰذا اب جو رہن رکھا تھا وہ اس پہلے والے کے بدلے میں مانا جائے گا. مطلب گلاس جو رہن میں ہے وہ پہلے 5 روپے کے بدلے میں، دوسرے کے بدلے میں نہیں، اور دونوں کے بدلے میں بھی نہیں. کہتے ولا یسر الرہن رہنن بہما، اور رہن جو ہے وہ دونوں کے بدلے میں رہن نہیں ہوگا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تجوز الزیادۃ فی الدین ایضاً، کہ جس طریقے سے رہن میں زیادتی جائز ہے اسی طریقے سے دین میں بھی زیادتی جائز ہے. وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ، اور جب رہن رکھا ایک سامان، ایک معین سامان رہن رکھا، عند رجلین، 2 شخصوں کے پاس، بدین لکل واحد منہما، اس دین کے بدلے میں جو ان دونوں میں سے ہر ایک کا ہے، جازا، تو یہ درست ہے. مطلب میں نے آپ سے 10 روپیہ قرض لیا اور آپ کے بھائی سے بھی 10 روپیہ قرض لیا، تو گویا میں نے 2 لوگوں سے 10 روپیہ قرض لیا. اب میں نے اپنے ہاتھ کی گھڑی آپ دونوں کے پاس میں نے رہن کے طور پر رکھ دیا. گویا ضمانت کے طور پر آپ دونوں کے لیے میری یہ گھڑی ہے، اس طور پر میں نے رکھ دیا، تو یہ درست ہے. گویا 2 الگ الگ قرض کے لیے رہن ایک ہی چیز رکھنا درست ہے. تو اب اس گھڑی کو کس کے حوالے کیا جائے گا، یعنی کس کا رہن مانا جائے گا، کس کے پاس یہ رہن ہے، اس کا مرتہن اصلی کون مانا جائے گا. کہتے وَجَمِيعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور یہ پورے کا پورا رہن ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس. یعنی پوری گھڑی آپ کے پاس بھی گویا رہن ہے، اور یہی پوری گھڑی آپ کے بھائی کے پاس بھی بطور رہن ہے نا. ایسا نہیں کہ آدھی آدھی گھڑی جو ہے یہ دونوں کے پاس بطور رہن ہے. والمضمون علی کل واحد منہما حصۃ دینہ منہا، تو اب دونوں کے پاس گھڑی پوری بطور رہن ہے، تو آخر اس گھڑی کا وہ گھڑی کتنے کی ضمانت کے طور پر ہے. تو کہتے ہیں والمضمون علی کل واحد منہما، اور ان دونوں میں سے مرتہن جو 2 ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کا مضمون، یعنی ہر ایک کی ضمانت کتنے کی ہے، حصۃ دینہ منہا، اس گھڑی میں سے اس کے دین کے حصے کے برابر. یعنی گویا آپ کو گھڑی میں دے رہا ہوں بطور رہن، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے جو میں نے لیا ہے اس کے بدلے میں اس کی ضمانت ہے یہ، اور آپ کے بھائی کو جو دے رہا ہوں وہ اس سے جو لیا ہوں اس کے بدلے میں ہے. مثال کے طور پر آپ سے میں نے 5 روپیہ لیا تھا، آپ کے بھائی سے 5 روپیہ لیا تھا، گھڑی میں نے دے دی تھی، تو میری گھڑی اگر 500 کی ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ میں 500 کی ضمانت لے رہا ہوں، بلکہ میں اپنی گھڑی میں سے 5 روپیہ بھر آپ کے لیے ضامن ہوں، اور میری یہ گھڑی اتنے ہی کی ضمانت کے طور پر ہے، اور 5 روپیہ آپ کے بھائی کے لیے ضمانت کے طور پر ہے. بس اب اگر وہ گھڑی 500 میں بکتی ہے تو آپ دونوں حضرات اس میں سے 5 روپے کے حقدار ہوں گے، اور جو میں نے دین آپ سے قرض لیا تھا اور آپ کا میرے اوپر جو دین تھا اتنے ہی کے، اور بقیہ پیسہ مجھ کو واپس ملے گا. اب میں نے کسی ایک کا قرض ادا کر دیا، کسی ایک کے دین سے اپنی گردن چھوڑا لی میں نے، تو اب کیا حکم ہوگا. کہتے فَإِن قَضَى أَحَدَهُمَا دَيْنَهُ، اب اگر راہن نے ان دونوں میں سے ایک کا دین ادا کر دیا، کانت کلھا رہنن فی ید الآخر،
تو اب وہ پورا سامان دوسرے کے ہاتھ میں رہن ہو جائے گا جب تک کہ وہ اپنا پورا دین وصول نہ کر لے. یعنی میں نے گھڑی تو دونوں کے پاس رہن تھی، آپ کو میں نے 5 روپیہ دے دیا، تو اب آپ کے بھائی کے پاس پوری گھڑی رہن رہے گی، میں نہیں لے سکتا جب تک کہ میں اس کا 5 روپیہ بھی اسے نہ دے دوں. یہ نتیجہ نکلا کس کا؟ اس بات کا کہ دونوں میں سے ہر ایک کے پاس وہ پورے کا پورا دین ہے. ومن باع عبدا علی ان یرہنہ المشتری بالثمن شیئا بعینہ. اب یہ ہے کہ رہن رکھنا ضروری ہے یا نہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کا میرے اوپر دین ہے، میں نے قرض لیا یا میں نے آپ سے کوئی سودا کیا اور آپ کا دین میرے اوپر آ گیا، تو ایسی صورت میں یہ جو دین ہے اب میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں رہن کے طور پر کوئی چیز رکھوں. یہ تو شروع بات آ گئی ہے کہ یہ رہن لازم نہیں ہے نا، یہ اعارے وغیرہ کی طرح ہے، ہبہ کی طرح ہے. یہ تو اب میرے اوپر لازم نہیں ہے، لہذا اگر میں انکار کروں تو یہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اختیار رہے گا کہ جو بیع آپ نے میرے ساتھ کی ہے، چاہے تو اس بیع کو برقرار رہنے دیں اور رہن کا اعتبار ختم کر دیں، رہن کی بات بیچ میں نہ لائیں، اور یا تو اس بیع کو فسخ کر دیں، ہے نا. یہ آپ کو اختیار رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دام پھنس رہا ہے، شے کی قیمت جو آپ کو ثمن کی صورت میں ملنا ہے وہ آپ کو نہیں مل پا رہا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. ہاں اگر شے میں نے آپ سے کچھ لیا اور میں نے فوراً دام دے دیا ہے نا، تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ الگ ہو گیا، بیع تام ہو گئی. اسی کو بیان کرتے ہیں ومن باع عبدا، کسی نے غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری اس کو ثمن کے بدلے میں، مشتری بائع کے پاس رہن رکھے گا ثمن کے بدلے میں کوئی معین چیز، یعنی مشتری بائع کے پاس کوئی معین چیز ثمن کے بدلے میں رہن رکھے گا. اگر ثمن فوراً دے دے تو رہن کی بات ہی نہیں آئے گی، ثمن فوراً نہیں دے رہا ہے تو رہن رکھ دے. یہ بائع نے شرط رکھی. فَإِنِ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ. اگر مشتری نے رہن کو تسلیم کرنے سے منع کر دیا تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کے اختیار میں تھا. وَكَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ، اور بائع کو اختیار رہے گا. إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْنِ، اگر چاہے تو رہن کی بات ہی بیچ میں نہ لائے، ترک رہن پر راضی ہو جائے. وَإِنْ شَاءَ، اور اگر چاہے تو بیع ہی فسخ کر دے اور اپنا سامان رکھ لے اپنے پاس، مگر یہ کہ مشتری فوراً اس کو دام واپس کر دے، دام دے دے. فوراً اگر ثمن مشتری ادا کر دے رہا ہے تو بیع فسخ نہیں کر سکتا. اب اسے بیع چونکہ مکمل ہو چکی ہے، اسے بہرحال ثمن لے کر کے مبیع بائع کے حوالے کرنا پڑے گا. او یدفع قیمت الرہن رہنن مکان ہو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری جو ہے وہ جس چیز کے بارے میں بائع کہہ رہا ہے کہ اسے میرے پاس رہن رکھ دو، اس چیز کو رہن نہیں رکھ رہا ہے بلکہ اس کی قیمت کو رہن رکھ رہا ہے اس کی جگہ پر. یعنی جس کو رہن بنانا تھا اس کی قیمت کو بائع کے پاس رہن رکھ رہا ہے، تب بھی بائع کا اختیار مسلوب ہو جائے گا، وہ فسخ نہیں کر سکتا. وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ، اب مرتہن کے پاس شے رہن جو ہے وہ راہن رکھتا ہے تو مرتہن کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا. تو وہ اور کچھ لوگوں کے ذریعہ حفاظت کا کام لے سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ مرتہن اگر خود حفاظت کرے یا اس کی بیوی حفاظت کرے یا اس کے بچے حفاظت کریں یا اس کے خدام حفاظت کریں، مگر یہ اسی کے ساتھ رہتے ہوں، یہ ضروری ہے کہ اسی کے ساتھ رہتے ہوں،
تو ایسی صورت میں گویا یہ اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر یہ اس کے ساتھ رہنے والے نہ ہو، بیٹا ہے مگر دوسری جگہ رہتا ہے، خادم ہے مگر کہیں اور رہتا ہے نا، اس کے ساتھ نہیں رہتا، یا کسی اور کو اس نے ودیعت کے طور پر دے دی ہے نا، مشتری نے، مرتہن نے شے رہن کو کسی کے حوالے کر دیا بطور ودیعت، امانت کے طور پر ضمینہ، تو اب مرتہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ضمانت داری لے، ہے نا، کہ اگر یہ ضائع ہو گیا تو میں اس کو بھروں گا. حاصل کیا نکلا؟ خود حفاظت کر رہا تھا تو اس کو ضمانت، راہن کو ضمانت دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ راہن نے اس کو دیا تھا، اس طور پر دیا تھا کہ خود راہن اس شے کو ضمانت بنا کر کے دے رہا تھا کہ میں تمہارا دین ادا کر دوں گا، اور جب تک نہیں دے پا رہا ہوں ضمانت کے طور پر یہ رہن تمہارے پاس رکھ رہا ہوں. تو ابتداً تو راہنی نے بطور ضمانت اس کو رکھا تھا، اب مرتہن کسی اور کے حوالے کر رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ چیز محفوظ رہ جائے گی؟ ضائع بھی ہو سکتی ہے. مرتہن تو حفاظت کرتا کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی، لیکن مرتہن کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جو اس کے گھر بار میں نہیں رہتا، اس کے ساتھ نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں یہاں امکان اس بات کا ہے کہ وہ رہن ضائع ہو جائے. اس لیے مرتہن کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اگر وہ ضائع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ میں آپ کو واپس کروں گا، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں. اسی کو کہہ رہے ہیں مرتہن کے لیے اجازت ہے کہ رہن کی خود حفاظت کرے، بیوی کے ذریعہ اس کی حفاظت کرائے، ہے نا، یا اپنے بچوں کے ذریعہ یا اپنے خادموں کے ذریعہ، جو بیوی بچے اور خادم کی اس کے ساتھ رہنے والے ہیں. وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ، اور اگر اس کی حفاظت کی اس کے علاوہ نے جو اس کے عیال میں نہیں ہے نا، اگرچہ بیٹا ہو مگر الگ رہتا ہے، او اودعه، یا اس نے کسی کو امانت کے طور پر دے دیا یا عاریتاً کسی کو دے دیا ضمینہ، تو اب یہ مرتہن اس کی ضمانت لے گا راہن کے پاس. وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ ضَمِنَ ضَمَانَ الْغَصَبِ، اب اگر مرتہن نے رہن میں زیادتی کر دی، کچھ تصرف کر کے اس میں ضائع کیا اس کو یا اس کی حالت بدل دی، تو اب یہ غصب کے درجے میں آئے گا، کیونکہ یہ تصرف کا حق اس کو نہیں تھا، لہٰذا یہ غصب کے درجے میں آ جائے گا، ہے نا، امانت میں تصرف کیا، خیانت کیا، غصب کے درجے میں آ جائے گا. تو اب اس کے اوپر غصب ہی کا تاوان لازم ہوگا. وہ کیسے صورت؟ کہ اس کی پوری قیمت بطور تاوان وہ ادا کرے، ضمانت لے. وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، اب سامان مرتہن کے پاس تھا، راہن کو اس نے عاریتاً دے دیا. راہن مثال کے طور پر گلاس رکھا تھا، ابھی بات چلی، مرتہن کے پاس گلاس رکھا ہوا تھا، راہن کو ضرورت پڑ گئی، تو ایسی صورت میں مرتہن نے اس کو دے دیا عاریتاً کہ ٹھیک ہے بھی لے جا، بعد ملا کر کے دے دینا. تو جیسے ہی مرتہن نے راہن کو دیا، اب ضمانت لینا تو دور کی بات ہے کہ مرتہن ضمانت لے، اب تو یہ ہو گیا کہ گویا مرتہن کی ذمہ داری سے وہ چیز نکل گئی اور اب راہن اس کا ذمہ دار بن جائے گا. کہتے خرج من زمان المرتہن، مرتہن کے زمان سے وہ نکل گئی. فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، اب اگر راہن کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو وہ بلا شے ہلاک ہو گئی، مطلب اب راہن کو کچھ نہیں ملے گا، گویا اس کو خود اپنے مالک، وہ اس کا مالک تھا، اور شے اگر مالک کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے تو پھر دوسرا تاوان کیوں بھرے گا. وَلِلْمُرْتَهِنِ يَسْتَرْجِعُهُ إِلَى يَدِهِ، اور مرتہن کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ راہن کی طرف رجوع کرے، کس کے لیے؟ اپنے حق کی وصول یابی کے لیے. إِلَى يَدِهِ، اس کی ملکیت کی طرف، ہے نا، یعنی جو مشتری کی راہن کی جو ملکیت میں چیز چلی گئی تو اس کے لیے وہ رجوع کرے کہ
وہ بطور رہن اس کو ادا کرے یا اس کے پاس کوئی چیز دے. فَإِنْ أَخَذَهُ عَادَ الزَّمَانِ، اب اگر اس کو لے لیا مرتہن نے، ہے نا، اس نے دے دیا تو زمان پھر لوٹ آیا اور گویا مان لیا جائے گا کہ اب یہ مرتہن کے پاس بطور ضمانت راہن کا سامان ہے. وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ، اب اگر راہن کا انتقال ہو گیا، اس کی ذمہ داری تھی دین ادا کرتا اور اپنا سامان چھڑا لیتا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا جو وصی ہے جس کو اس نے وصیت کی ہے وہ رہن کو بیچے گا اور دین کو ادا کر دے گا تاکہ یہ فارغ ہو جائے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَصِی، اور اگر اس کا کوئی وصی نہ ہو تو قاضی اس کے لیے وصی مقرر کرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ رہن کو بیچ کر کے اس کا دام ادا کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ وصی کوئی بھی ہو سکتا ہے، خود مرتہن بھی ہو سکتا ہے جس کو راہن نے اس بات کی اجازت دی ہو. یہاں تک جو ہے رہن کی گفتگو پوری ہو گئی. اب انشاءاللہ العزیز کتاب الحجر کی ابتدا کل سے ہوگی.